جب تک انسان شعور حاصل نہیں کرتا زندگی اس پہ گرا گزرتی ہے۔ اس کتاب میں ان لمحوں کا ذکر ہے جنہیں ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب کی عدم وجودگی میں گزاری۔ اس کتاب کا مصنف ممتاز مفتی ہے۔ ممتاز مفتی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک مینشن ہے، اس پہ کلک کریں۔ اس کتاب کو لوگ پہلے ناول سمجھتے تھے، بعد میں ممتاز مفتی نے خود اعتراف کیا کہ اس ناول کا ہر کردار حقیقی ہے۔ علی پور کا ایلی اور کوئی نہیں، خود ممتاز مفتی کی اپنی ذات ہے۔ یہ آپ بیتی 1905 سے 1947 تک ہے۔ 1200 صفحوں پہ مشتمل اس کتاب میں حقیقت ہے۔ ممتاز مفتی بغیر ڈرے بغیر ہچکچائے سب کچھ درج کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ایلی یعنی الیاس کی کہانی ہے۔ ایلی گھر کے ماحول سے تنگ آ جاتا ہے۔ اس کے والد کا دوسرے لوگوں میں دلچسپی لینا، اپنے بچے کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کرنا۔ علی احمد اس کے والد کا نام ہے۔ تو علی احمد کا اردو میں دلچسپی لینا، دوسری شادی کرنا اور ایلی کی ماں کو نوکرانی بنا کے رکھنا، ان تمام ناگوار چیزوں کو ایلی برداشت کرتا تھا۔ ایلی کو اپنی سوتیلی ماں سے نفرت ہے، کیونکہ اس نے ایلی، اس کی ماں اور اس کی بہن فرحت کو نوکرانی بنا کے رکھا ہے۔ علی احمد ایلی سے کبھی پیار نہیں کرتا۔ ایلی کے نزدیک باپ کی محبت بس اتنی سی رہ جاتی ہے کہ باپ اس کو بلائے اور پلیٹ سے بوٹی اٹھا کے کہے، یہ لو ایلی، گوشت کھا لو۔ بس اس کے علاوہ علی احمد سے کبھی ایلی اور فرحت کو پیار نہیں ملا۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہ غور کرنے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ مثلاً ایلی کا والد علی احمد اور اردو میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ جو عادتیں ہیں، ایک عادت تو نہیں تھی، اس میں بہت ساری عادتیں تھیں، تو یہ عادتیں ایلی میں بھی آ جاتی ہے، جس کا شروع میں ذکر ہے۔ جب ان کا پھوپھی زاد بھائی اجمل کچھ دنوں کے لیے ایلی کے گھر آ جاتا ہے تو گھر کے ماحول سے تنگ آ کر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں زندگی سے لڑنا دشوار ہے، پھر بھی ایلی زندگی جی رہا تھا۔ ایلی کی سوتیلی ماں بریانی کھاتی اور ایلی کی ماں کو سادہ چاول پیش کرتی تھی۔ یعنی ایسا ایک عجیب ماحول تھا ان کے گھر کا۔ ایسے ماحول میں ایک لڑکا زندگی کی حقیقت کا متلاشی بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ماحول کو بدل کے رکھ دے، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ نمک کی کان میں دبی ہوئی چیز نمک بن جاتی ہے۔ یوں غلط پرورش کی وجہ سے ایلی میں بھی اپنے والد علی احمد کی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس ماحول سے نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کی پیدائش پہ بھی ناخوش ہوا۔ یہ ناول نفسیات پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں غلط پرورش اور برے دوستوں کی صحبت کے منفی اثرات درج ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ممتاز مفتی بغیر ڈرے ہر بات بے ساختہ کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ ممتاز مفتی کے نزدیک کسی شخص کی قربت ملنے پہ اگر ہوش کھو جائے اور خواہشات جنم لینے لگے تو آپ وہ قربت کے اہل نہیں، آپ قربت کھو چکے ہو۔ محبت کے بارے میں اس ناول میں یہ ہے کہ یہ کوئی جسمانی چیز نہیں، محبت کچھ اور ہے جس سے کوئی واقف نہیں۔ اس کتاب میں بچے کی پڑھائی پہ معاشرتی اثرات کا بھی ذکر ہے۔ یعنی جب ایلی کو لاہور پڑھائی کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہاں کے بچے جو ایلی کو ستاتے ہیں، ایلی تنگ آ جاتا ہے ان سے اور پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ گھر میں ایلی کو عزت نہیں ملی اور اب وہ کالج میں بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اس ناول میں ہیں۔ اس کا ایک دوست ہے جو کہ مجنوں بنا ہے، وہ ہر بار ایلی سے یہی کہتا ہے، ایلی تم کیا جانو محبت کیا ہے، محبت کر کے دیکھو۔ یوں ایلی حیران ہو جاتا ہے اور یہ اس کی جو بات ہوتی ہے اس کے دوست کی بات ہے، یعنی اس کے دوست کا نام شریف ہے، تو شریف کی یہ باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایلی محبت کی تلاش میں مصروف رہتا ہے، ایسی محبت جو ایلی کو کسی سے نہیں ملی۔ دل بہلانے کے لیے لاہور کے شالمی بازار اور باٹھی دروازے کے قریب پرانے اور سستے سنیما ہال فلم دیکھنے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی پرورش نہ ہو اور اسے خود زندگی کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے چھوڑا جائے تو ایسا انسان ہر راہ سے گزرتا ہے۔ جی ہاں، ایسا انسان ہر راہ سے گزرتا ہے، جس طرح اس ناول میں ایلی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ انہی تجربات میں ایک احساس ہے شہزاد کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والے ہرگز نہ پڑھیں۔ اس کتاب میں شہزاد میں ایلی حقیقت تلاش کرنے لگتا ہے۔ ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان کا ایک بیٹا علی پیدا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہزاد چند دنوں کی مہمان ہے، وہ مرنے والی ہے۔ اس بات سے ایلی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن بات سچ نکلتی ہے۔ شہزاد کے بعد ایلی تنہا رہ جاتا ہے اور روحانیت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر آگے 1947 کا آگے ذکر ہے، جب ایلی پاکستان جا رہا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ رہا ہے جہاں وہ شہزاد سے ملا تھا، جہاں اس نے بچپن گزاری تھی۔ یہ ایک ایموشنل سین ہے۔ ایلی کو شہزاد کی وہ بات یاد آتی ہے، میں تمہاری زندگی میں رکاوٹ تھی، میں دور ہو گئی تو تمہاری زندگی شروع ہوگی۔ اسی طرح یہ کہانی کا اختتام ہے۔
جب یہ ناول پڑھتے وقت میں اس میں کھو جاتا تو من ہی من کہتا ایلی بیچارہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا مجبور اور کنفیوز ہے۔ پھر ایک جھٹکا سا لگتا، یعنی جس ناول نے مجھے یہاں گھر بیٹھے بیٹھے علی پور پہنچا دیا ہے اس کا مصنف ہے ایلی، یعنی ممتاز مفتی۔ پھر میں کہتا یقیناً علی پور کا ایلی کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک کتاب نہیں، ایک شعر ہے جس میں سے گزرتے وقت احتیاط کیجیے، چیزوں کو منفی نہ لو، مثبت سوچ رکھو، تبھی تو آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکو گے، ورنہ آپ اس شہر میں بھٹک جاؤ گے، ممتاز مفتی کو غلط تسلیم کرو گے۔ اس ناول میں سعدی اور شہزاد کے ذریعے انسانی نفسیات اور خواہشات کی حقیقت کھلے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ کتاب وہی لوگ پڑھے جو تلخ حقیقت کو ہضم کر سکتے ہیں، جو منفی خیالات کو خود تک محدود کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منفی سوچ رکھتے ہیں، جو تحقیق اور نفسیات کو غلط کہتے ہیں۔ وہ حضرات اس کتاب سے دور رہیں، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اس کتاب کے بارے میں اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے حیرت ہے ایسے عظیم کتاب کو یا ناول کو آدم جی انعام کیوں نہ مل سکا۔ اسی طرح ابن انشا کے بقول یہ ناولوں کا گرو گرنتھ ہے۔ بانو قدسیہ اور دیگر لوگوں نے بھی اس ناول کی تعریف کی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں ممتاز مفتی کے الفاظ میں عقیدہ نہیں، عقیدت ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی صحبت سے پہلے مفتی کن کن دشواریوں سے گزرے، زندگی کیسے بسر ہوئی، یہ تمام چیزیں میرے لیے تجسس سے بھرپور بن گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ علی پور کا ایلی پڑھوں، جو کہ ایک مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب کا اثر مجھ پہ کئی دنوں تک رہا۔ میں سوچتا تھا کہ ایسی دشواریوں میں علی پور کا ایلی کس طرح شور سے شعور تک پہنچ گیا، کیا کیا مشکلات، کیسے کیسی آسانیاں۔ تو یہ ہے علی پور کا ایلی۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کتاب الک نگری کے بارے میں اپنے خیالات سے آپ کو آشنا کرائے۔ تھینکس فار واچنگ۔